शाह फैसल चांद में पानी के मसाइल हल ना हो सके। अजीमपुरा UC3 में बोसीदा टैंक के जरिए आलूदा पानी की फराहमी की जाने लगी। गंदे पानी ने शहरियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया। इलाका मकीनों ने हुकाम से मसला हल करने का मुतालबा कर दिया। दुआ शकील पराचा की रिपोर्ट। कराची में पानी के मसाइल जूं के तूं। अजीमपुरा UC3 में शहरी साफ पानी से महरूम। इलाके का टैंक टूट फूट का शिकार। आवाम आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। अजीमपुरा UC3 में पानी के मसाइल के बायस शहरी परेशान है। कई बार शिकायत के बावजूद इंतजामिया को होश न आ सका। आलूदा पानी इस्तेमाल करने से सेहत के मसाइल पैदा होने का भी खदशा है। शहरियों का कहना है कि हमारे इलाके में पानी का टैंक टूटा हुआ है, जिसकी वजह से घरों में गंदा पानी आ रहा है। हमने कई बार शिकायत भी की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 से लेके 7 तक टाइमिंग है पानी की, लेकिन ये 4 तक छोड़ते हैं, उसके बाद टैंकर माफिया शुरू हो जाते हैं पीछे से। यहाँ के एक्शन जो है मोहम्मद याकूब लाखो साहब हैं और वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे 3-4 दफ़ा तो मैंने बात की है, फ़ोन पे भी बात हुई है और दूसरा और मोहम्मद अली शेख साहब से भी हुई है। ना आपने मोटर ऑन करनी है, उसमें गटर का पानी आता है। आप मुझे ये बताएं कि जिस पीने के पानी के लिए अगर लाइन में पहले 15 मिनट गटर का पानी आ रहा है तो उसमें से बीमारियां कौन सी सेंस से खत्म हो जाती हैं। मकीनों के मुताबिक पानी के मसाइल के बायस रोजमर्रा के अमूर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। अगर फौरी तौर पर टैंक की मुरम्मत न की गई तो सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुतल्लिका हुकाम फौरी नोटिस लेते हुए साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाए। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। कोरंगी सेक्टर 26C में वाक़े पार्क 35 बरस गुजर जाने के बावजूद ताहाल तामीर नहीं हो सका। पार्क की 4 दीवारी गायब है। अंदर जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक ये जगह मनशियात के आदी अफराद और जराइम पेशा अनासिर की आमाजगाह बन चुकी है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कोरंगी सेक्टर 26 में इंतजामिया की नाअहली। 35 साल गुजर गए मगर पार्क तामीर न हो सका। जराइम पेशा अनासिर के डेरों से शहरी शदीद परेशान। कोरंगी सेक्टर 26C में कायम सरकारी पार्क 35 बरस से तामीर का मुंतजर है। पार्क की 4 दीवारी न होने के बाइस यहाँ कचरे के ढेर लग चुके हैं, जबकि सफाई का निजाम भी न होने के बराबर है। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बाइस ये जगह अब मंशियात के आदी अफराद और जराइम पेशा अनासिर की आमाजगाह बन चुकी है, जिसे रिहायशी खुसूसन खवातीन और बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे सड़कों पे झीले होते हैं। ये पार्क काफी अर्से से बर्बाद हुआ हुआ है। ये बने हैं तो इसमें झूले वूले लगे, हम लोग खेलें। बच्चों की खेलने की जगह नहीं है, यहाँ पे कहाँ खेलेंगे। कुत्ते उत्ते घूम रहे होते हैं, वहाँ पे गंदगी है सब। लॉन्ची घूम रहे होते हैं, अड्डा बना हुआ है, खेल पार्क बन जाएगा तो हम खेलेंगे यहाँ पे। इलाका मकीनों के मुताबिक पार्क के साथ कायम कचरा कुंडी भी इलाके में बदबू और आलूदगी का सबब बन रही है। 35 साल हो गए इस इलाके को। ये पार्क था पहले, अब ये हिरोंची गढ़ बन चुका है। ये यहाँ हिरोंची आते हैं, पैसे छीन लेते हैं लोगों से आकर। यहाँ पार्क बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, सफाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इलाके वाले परेशान है, बदबू आती है, स्माइल आती है यहाँ से। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि पार्क के साथ कायम कचरा कुंडी को फौरी खत्म करके इस जगह को पार्क की शक्ल में आबाद किया जाए, ताकि इलाके के लोगों खुसूसन बच्चों को खेलने और तफरीह की सहूलत मैसर आ सके। कैमरामैन अजलान चीबा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। तारिक रोड कमर्शियल मार्केट में मलबे और कचरे के ढेर। कारोबार मुतासर होने लगा। ताजरों ने शिकवा किया कि मुतल्लिका महकमा सड़क तामीर करके मलबा उनकी दुकानों के सामने छोड़ गया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। की तामीर के बाद मुताल्लिका महकमा सफाई और मलबा उठाने में नाकाम। तारिक रोड कमर्शियल मार्केट में कारोबार मुतासर। दुकानदारों का कहना है सड़क की तामीर के बाद मुताल्लिका महकमा मलबा और कचरा उठाने की बजाय उसे उनकी दुकानों के सामने ही छोड़ गया। कचरे के अंबार की वजह से न सिर्फ मार्केट का मंजर खराब हो रहा है, बल्कि राहगीरों को भी दुश्वारी का सामना है। गाड़ी निकालना अजाब बन जाता है। फिर दूसरा लोगों ने या मोहल्लेदार सारे कचरा डाल के चले जाते हैं, हर किसी से लड़ना पड़ता है। ठीक है, ये गुजारिश है कि आप भी ये बस जल्द से जल्द उठवा दें। ये तकरीबन महीने को होने को है। तो 2-3 दफा कंप्लेंट भी करी है कि आज उठा लेंगे, कल उठा लेंगे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बहुत मुश्किल है। पूरा रमजान हो गया पड़ा हुआ है, तकरीबन आज 14-15 रोज हो गए। कोई आता नहीं है, बस आए और जमा करके चले गए। रोड इन्होंने साफ किए हैं, रोड बनाने के चक्कर में ये तकरीबन 20-25 दिन हो गए। KMC ने डाले, किसी डाले? अपने जो रोडों का ठेका जिनके पास है उन्होंने डाले। मकामी दुकानदारों और डेंटर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुताल्लिका इदारे फौरी तौर पर मलबा और कचरा उठाकर सड़क को साफ करे, ताकि कारोबार और आमदोरफ्त की सूरत हाल बेहतर बनाई जा सके। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन सिंध असम्बली अब्दुल्ला मुराद बलोच की 22वीं बरसी के मौका पर मलीर में जलसा मुनक्किद किया गया। शुरका के लिए अफ्तार का एहतमाम भी किया गया। आजिज जमाली की रिपोर्ट।
پیپلز پارٹی رہنما عبداللہ مراد کی 22ویں برسی پر جلسہ، جیالوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پیپلز پارٹی رہنما وقار مہدی، راجہ رزاق، شاہینہ شیر علی اور دیگر نے اپنے خطاب میں عبداللہ مراد بلوچ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے اپنے قوم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا اور ہر سال ہم ان کو بڑے عقیدت سے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں، کیونکہ جو شہید کی قربانی ہے اور جو شہید کی موت ہے وہ کبھی بھولی نہیں جاتی۔ کراچی کا ایک باشعور سیاسی کارکن تھا، اس کو دہشت گردوں نے ہم سے چھین لیا۔ اتنے میں میرے خیال میں کارکن کھڑے ہوئے وہ اسی دور کے اور اسی جو جدوجہد عبداللہ مراد کی اسی کے بدولت آئے ہوئے ورکر ہیں، جس میں میں خود بھی ہوں اور میرے بہت سارے ساتھی ہیں۔ عبداللہ مراد کے صاحبزادے اور ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد، سابق وزیر ساجد جوکیو سمیت مختلف ٹاؤنز کے چیئرمینوں نے بھی شرکت کی۔ میں سمجھتا ہوں ایسے جیالوں کی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہم سر فخر سے گھومتے ہیں۔ عبداللہ مراد سادگی پسند انسان تھے اور گراس روٹ کے تھے۔ برسی کی تقریب میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی خواتین نے بھی شرکت کی اور جلسے کے اختتام پر افطار کا اہتمام کیا گیا۔ کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے اثرات پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر بھی نمایاں ہونے لگے، جہاں کاروباری دن کے اختتام پر شدید مندی دیکھی گئی۔ 100 انڈیکس میں 3714 پوائنٹس کی کمی ہو گئی۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ مشرق وسطی کشیدگی سے پاکستان اسٹاک مارکیٹ بھی اثر انداز، 100 انڈیکس ہزاروں پوائنٹس نیچے گر گیا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کار محتاط نظر آئے اور مندی کا رجحان غالب رہا۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 3714 پوائنٹس کمی کے بعد 1,57,496 کی سطح پر بند ہوا۔ ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,61,435 جبکہ کم ترین سطح 1,57,072 ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے باعث سرمایہ کاروں نے محتاط رویہ اختیار کیا، جس کے نتیجے میں مارکیٹ زیادہ تر وقت منفی زون میں ٹریڈ کرتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ کل مارکیٹ میں کچھ ریکوریز آپ نے دیکھی، خاص طور پہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو پاکستان نے بات کی ہے کہ ریڈ سی کے تھرو کچھ آئل وہاں سے امپورٹ کیا جائے، لیکن اوور آل سچویشن جو کہ کافی زیادہ کشیدہ ہے، جنگ کی صورتحال دوسرے ممالک میں ہی پھیلتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج فرائیڈے کے دن پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیلنگ پریشر غالب ہے۔ گزشتہ روز 100 انڈیکس 1,61,210 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔ کیمرامین عمران کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ چیئرمین کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن خالد آرائی کی جانب سے صدر کیپ اور ڈائریکٹر کنیکٹ اخلاق احمد کے عمرے سے واپسی پر ان کے اعزاز میں سحری کا اہتمام۔ تقریب میں دوست احباب، سماجی، سیاسی اور بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں ڈائریکٹر کنیکٹ اور صدر کیپ اخلاق احمد، کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے دیگر عہدیداروں کے علاوہ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی شہزاد میمن، ایم کیو ایم کے سینیٹر فیصل سبزواری، ایم پی اے شارق جمال، سی ای او واٹر بورڈ اسد اللہ، سابق سیکرٹری کراچی کلب جاوید کریم، سابق ڈی جی ایم ڈی اے سہیل خان، ڈائریکٹر نیوز حافظ طارق، سینئر صحافی جی ایم جمالی، اینکر پرسن فواد انور، حمید بھٹو شریک تھے۔ معروف بزنس مین شاہد بابی، الکرم ٹیکسٹائل ملز کے ریحان چاولہ، ستارہ امتیاز، سائمہ بلڈرز کے سی ای او ذیشان ذکی، فلک ناز بلڈرز کے فیاض الیاس، ڈائریکٹر سین پروفٹ عرفان میمن شریک رہے۔ چیئرمین کیپ خالد آرائی نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ یہ تقریب ثواب کے ساتھ ساتھ دوستوں کے مل بیٹھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس موقع پر خطے کی موجودہ صورتحال پر خصوصی گفتگو کے دوران اس عزم افغانستان کی دہشت گردی کے خلاف اور پاک افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کے اساتذہ نے ریلی نکالی۔ شرکاء نے کہا کہ پاکستان نے افغان شہریوں کی طویل عرصے تک مہمان نوازی کی، لیکن اس کے بدلے دہشت گردی کا سامنا کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ملک کے دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ خورشید رحمانی کی رپورٹ۔ افغان دراندازی کے خلاف یک آواز، اساتذہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ افغانستان کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کے اساتذہ نے ریلی نکالی۔ شرکاء نے پیپلز چورنگی تک مارچ کیا اور واپس یونیورسٹی پہنچ کر ریلی کا اختتام کیا۔ پاک افواج سے اظہار یکجہتی ریلی میں اساتذہ نے افواج پاکستان کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر سمرین حسین نے کہا کہ پاکستان نے افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کی، جس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے جواب میں دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہماری افواج نے ہر چیلنج کا بھرپور جواب دیا۔
ایک ہی پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان سب سے پہلے، اور جہاں سے بھی دہشت گردی آئے گی ہماری پاک افواج اس کا جواب دینا جانتے ہیں، اور ہمارا برادر ملک تھا افغانستان، ہم نے بڑے عرصے تک ان کی مہمان نوازی بھی کی، مگر اب جب وہ بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے تو آپریشن جو تھا وہ انیویٹیبل ہو چکا ہوا تھا، اور بڑا ٹارگیٹڈ آپریشن ہے جس میں کسی سویلین کو نقصان نہیں پہنچایا جا رہا، خالی فوجی جو ان کے تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، کیونکہ مقصد صرف دہشت گردی سے دور کرنا ہے، نہ صرف پاکستان کی عوام کو بلکہ افغان عوام کو بھی۔ ریلی میں شریک اساتذہ بولے کہ وہ اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ملک کے دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ پاک فوج کے حق میں یہ ریلی نکالی گئی ہے اور ہم جو ہے شانہ بشانہ پاک فوج کے ساتھ ہیں، اور افغانستان کی طرف سے جو بھی شرپسند عناصر جو ہے جو اس ملک کا امن تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ جی داؤد یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلباء آج اس پیغام کے ساتھ یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم اپنی افواج پاکستان افواج کے ساتھ ہیں، اور جس طرح سے افغانستان کے لوگوں کو ہم نے پناہ دی اور ان سے جتنی مہمان نوازی ہم نے کی، یہ آپریشن ان کے لیے نہیں ہے، یہ آپریشن ان دہشت گردوں کے لیے ہے جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں پورا اعتبار ہے اپنی فوج کے اوپر، اور ہم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے۔ ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور قومی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ کیمرامین عمران اے کے ساتھ محمد خورشید رحمانی، سٹی 21۔ امریکہ اسرائیل ایران جنگی کشیدگی پر پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا سامنا، پاکستان میں بھی پیٹرول قیمتوں کا رد و بدل ہفتہ وار کرنے کا فیصلہ۔ ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ کرنگی کراسنگ پر قائم جمعہ بازار میں خریداروں کا رش بڑھنے لگا ہے۔ دکانداروں کی جانب سے عید سے قبل خصوصی سیل بھی لگا دی گئی ہے، جہاں کپڑوں پر 50% تک رعایت دی جا رہی ہے۔ رمشا اسماعیل کی رپورٹ۔ رمضان المبارک میں تیسرا عشرہ شروع نہیں ہوا لیکن عید کی خریداری تیز ہو گئی۔ کرنگی کراسنگ کے جمعہ بازار میں شہریوں کا رش لگ گیا۔ کاروبار چلنے پر دکانداروں کی بھی چاندی ہو گئی اور خریداروں کے لیے کپڑوں کی سیل لگا دی گئی۔ دکاندار کہتے ہیں کہ عید کے کپڑوں کی خریداری کے لیے 50% رعایت کر دی ہے۔ جو سوٹ پہلے 850 روپے میں فروخت ہو رہا تھا اب وہ 450 روپے میں دستیاب ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے رمضان المبارک آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے خریداروں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عام دنوں میں تو تقریباً 10:30-11 بج جاتے ہیں یہاں، اور چاند رات کو تو تقریباً پوری رات ہی چلتا ہے۔ یہ ویسے جو اس کے ریٹ ہیں 750-800 روپے کے ریٹ ہیں، لیکن ہم یہ رمضان میں سیل ڈالتے ہیں 450 روپے کی۔ کپڑوں کی سیل کا فائدہ عوام نے بھی خوب اٹھایا۔ کہتے ہیں کہ سستے بازار کے باعث مناسب دام میں کپڑے مل جاتے ہیں، اسی لیے اسی بازار کا رخ کرتے ہیں۔ کیمرامین فرحان کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔ انسٹیٹیوٹ آف اسکن ڈیزیز اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر پریل جوکھیوں نے کہا ہے کہ اسپتال کی لیبارٹری میں مزید ٹیسٹوں کی سہولت بڑھا دی گئی ہے۔ ادویات بھی وافر مقدار میں منگوا لی گئی ہیں تاکہ مریضوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ مزید کیا کہا یہ جانتے ہیں۔ لیب میں جو ہے ہماری اوپر جو ہے پیچھے بلڈنگ ہے، اس میں جو ہے وہ اس کے چھت گر گیا تھا، تو اس کو جو ہے پھر سے جو ہے ہم نے اسٹیبلش کیا ہے اور نیا لیب بنایا ہے، اور اس کی مشینری وغیرہ بھی جو ہے نیو ہے ہمارے پاس، اور ٹیسٹیں جو ہے ساری پہلے نہیں ہو رہی تھی، کم ہو رہی تھی، مگر اب جو ہے ساری جو ہے فیسلٹیز یہاں پہ فری میں جو ہے وہ ہم جو کو پیشنٹ کو مہیا کر رہے ہیں۔ لیب کے حوالے سے، میڈیسن کے حوالے سے وافر مقدار میں میڈیسن موجود ہے ہمارے پاس۔ جعفریہ علماء کے وفد کی علامہ شہنشاہ نقوی کی قیادت میں وزیر اعلیٰ سے ملاقات، یوم علی علیہ السلام، یوم القدس اور جمعۃ الوداع کے اجتماعات کے لیے مؤثر سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے علماء جعفریہ کی اہم ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقدہ اس اجلاس میں یوم القدس، یوم علی علیہ السلام اور جمعۃ الوداع کے اجتماعات کی سیکیورٹی کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں علامہ سید شہنشاہ نقوی، علامہ نثار احمد قلندری، علامہ سید باقر حسین زیدی سمیت دیگر علماء نے شرکت کی۔ ایران پر حالیہ حملوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر عوام کی رہنمائی کے حوالے سے مشاورت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ ملک اس وقت حالت جنگ میں ہے، اس لیے قوم کو یکجہتی، بھائی چارے اور بردباری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ نے بڑا اعلان کر دیا۔ سی ای او حماد علی منصور نے کہا ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار میڈ ان پاکستان الیکٹرک کار تیار کی جا رہی ہے، جو رواں سال جولائی تک متعارف کرائی جائے گی۔ بیٹری، موٹر اور باڈی مقامی سطح پر تیار ہونے کے باعث الیکٹرک کار کی قیمت 10 لاکھ روپے سے کم رکھنے کا منصوبہ ہے۔ مزید کیا بتائیے، آئے جانتے ہیں۔ یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ آپ کو سن کے بے انتہا خوشی ہوگی، اسی کو 10 لاکھ سے کم ہوگی۔ 100% گاڑی یہاں بنے گی، میڈ ان پاکستان ہوگی، اور
वो फैमिलीज जो मोटर बाइक से डायरेक्ट 4 व्हीलर गाड़ी पे जाना चाहते हैं उनके लिए बेइंतहा अफोर्डेबल हो। उनका टारगेट है कि वो जून जुलाई तक लॉन्च कर इस साल एक चार्ज पे तकरीबन 180-200 किलोमीटर जो एक एवरेज रनिंग होती है जी। पहला फेज चल रहा है, उसमें 40,000 मोटरसाइकिलें 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स रिक्शे वो सब्सिडी पे दिए जा रहे हैं। मोटरसाइकिलों पे 80,000 रुपये सब्सिडी है, यानी अगर 2.5 लाख की मोटरसाइकिल है तो वो आवाम 1,70,000 रुपये में उनको मिलेगी, 80,000 रुपये उनको सब्सिडी मिलेगी। अगर रिक्शा लेते हैं तो 10 लाख का रिक्शा है तो 4 लाख रुपये सब्सिडी मिलेगी, 6 लाख का रिक्शा